لوگوں کے عیبوں سے اس طرح بے خبر ہو جاؤ کہ جس طرح تم رات کو سوتے ہو تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہو، دنیا سے دور ہو جاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اب کوئی گاڑی چل رہی ہے یا رکی ہوئی ہے، تو تجھے اس چیز کا پتہ نہیں۔ اللہ کے بندے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں سے بھی اسی طرح بے خبر ہو جاؤ کہ تجھے کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے تو نے کچھ دیکھے ہی نہیں، جیسے تو نے کچھ سنا ہی نہیں، جیسے تم نے کسی کا کوئی گلہ کیے ہی نہیں۔ اگر کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ محبت، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھاتا ہے نا، اس کو اذیتیں ویسے بھی دی جاتی ہیں۔ وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ میرا بندہ پھر بھی اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، اپنی جگہ پر رکتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہی کام کرتا ہے کہ نہیں، کہ دنیا کی الجھنوں میں چلا جاتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر آزمائشیں لاتا ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ نہیں لاتا، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پر امتحان بھی لاتا ہے، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں لاتا۔ تو آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور امتحان ہوتے رہتے ہیں بندے کے۔ تو جب بندے کے امتحان گزر جاتے ہیں اس وقت وہ بندہ کامل و اکمل بنتا ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ ڈگمگا گیا، دین سے دور ہٹ گیا، پھر اللہ بھی کہتا ہے جاؤ، تمہیں بھی ڈھیل دی، تم بھی ان سرکشوں کے ساتھ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو بھی علماء کے خلاف بات کرتا ہے اور ان کے عیب تلاش کرتا ہے، علماء حقہ کی بات ہے، عالم دین کی بات ہے، ان میں عیب تلاش نہ کرو بلکہ ان کی اتباع کر لو، کیونکہ میرے رسول کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے دین کے وارث ہیں۔ لوگوں کے عیب آپ تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو بلکہ ان کے اچھے کام تلاش کرو، کہ دن میں یہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کتنے لوگوں کا یہ خیال رکھتا ہے، کتنوں کے ساتھ یہ بھلا کرتا ہے، کتنوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، کتنوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے، کتنے لوگوں کو نبی کی محبت کی دعوت دیتا ہے، کتنے لوگوں کو یہ نبی کے عشق کی دعوت دیتا ہے، پرسرور بناتا ہے، سکون دیتا ہے۔ یہ تلاش کرو، یہ نہ کہو کہ اس نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کے ساتھ ظلم کیا، میرا اللہ نہیں جب ظاہر کرتا تو تو بندہ تیری کیا ہو؟ تو کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ تو شیطان ہے، شیطان عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بندے کو میں ورگلاؤں۔ اور ایسے ہی دنیا دار کئی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہیں اور کھاتے حرام ہیں اور لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اور یار میری ایک اور بھی بات یاد رکھنا، جس کی محفل جیسی بھی ہوتی ہے نا، ایک آدمی کی محفل ہی بری ہے، اس کی محفل ہی بری ہے، اس نے برائیاں سیکھ دی، لوگوں کے عیب تلاش کرنے ہیں۔ اور جس کی ماضی کی لائف اچھی نہ گزری ہو تو وہ اپنی ماضی کی لائف پر دھیان دے، وہ اپنی غلطیاں جو اس نے کی ان پر اللہ سے معافی مانگے، نادم ہو، شرمسار ہو اور اللہ سے معافی مانگے، نہ کہ کسی پر انگلی اٹھائے۔ میں بھی ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، یہ نہیں کہ میں آب زمزم سے دھلا ہوا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، لیکن انسان کو انسان کے احاطہ میں رہنا چاہیے، اسی ایک دائرے میں رہنا چاہیے، باہر حد سے کراس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نکلوں اور میں ظلم و ستم شروع کر دوں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حبیب تو محبت لائے اور محبت بانٹے۔ اگر کوئی پھر بھی آپ کو چھوڑتا ہے تو وہ ایک شعر ہے نا کہ لگدی نالو ٹوٹ گئی چنگی، لگدی نالو ٹوٹ گئی چنگی، بے قدراں دی یاری، بھلا آیا لڑ نیڑیوں چھٹیا، ساڈی عمر نہ بیتی، بھلا آیا لڑ نیڑے چھٹیا، ساڈی عمر نہ بیتی سا۔ جی یہ عشق ہے، جی یہ عشق ہے، جس کے دل میں سما جاتا ہے وہ نبی کا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی پیر سے کسی مرید نے پوچھا نا، پیر صاحب یہ جو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس میں اتنی اذیتیں اور اتنی مصیبتیں کیوں؟ آپ نے جو جواب دیا نا مجھے بڑا پیارا لگا۔
آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اذیتیں اور مصیبتیں نہ ہوتی تو ہر کوئی اٹھ کے کہتا کہ میں بھی پیار کرتا ہوں، میں بھی عشق کرتا ہوں۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو بھاگنے والے ہوتے ہیں، اذیتوں پہ بھاگ جاتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندے سلاسل بھی ہو کر نبی کے نعرے لگاتے ہیں، نبی کے عشق کی بات کرتے ہیں، نبی کے پیار کی بات۔ یہ اس لیے اذیتیں اور مصیبتیں عشق میں ہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے کہ میں بھی پیار کرتا ہوں، جی میں بھی عشق کرتا ہوں۔ عشق کا دعویٰ اتنا آسان نہیں۔ عشق جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی جانیں پیش کی، انہوں نے اپنے تن جو ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ ہمارا تن من دھن سب کچھ حاضر۔ کس لیے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوگوں کے عیب تلاش کرنے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی فلاں میں کیا خرابی ہے، بلکہ یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کیا۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے اسے شرمسار نہیں ہونے دینا اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ ہمارے نبی فخر سے سر اٹھائیں، یہ یا اللہ میری امت ہے، دیکھ اس نے کیسے تیرے حکموں کی پیروی کی، کیسے تیرے حکم مانے، یا اللہ یہ میری امت ہے، میں تیرا محبوب ہوں، اب کوئی تھوڑی تھوڑی کمیاں ہیں تو میرا اللہ وہ بھی ان سے دور فرما اور ان کو جنت عطا فرما۔ ایسے ہو اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا